السلام علیکم ناظرین، تیسری کی کہانی سن کر چوتھی نے اپنی کہانی شروع کر لی کہ بہن میرے میاں سوداگر تھے۔ زعفران، کیوڑا اور سفیدہ ڈیروں گودام میں بھرا ہوا تھا۔ روزانہ گاہک مار لینے آتے تھے۔ کبھی میاں بھی باہر جاتے تو گھر میں ایک لونڈیا تھی، باخر خدمت گار، اور میرے پاس زیور کپڑے کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ مگر میری ہمیشہ کی ایک عادت تھی کہ میں 15 دن سر کو کنگھی نہیں کرتی تھی اور ایک مہینہ اپنے کپڑے نہیں بدلتی تھی۔ اور میرے میاں جب اپنے گھر آتے تو مجھ سے کہتے کہ بیوی آپ نہ کپڑے بدلتے ہو اور نہ ہی آپ زیور اور چوڑیاں پہنتی ہو، گھر کی لونڈیاں بھی آپ سے اچھی لگتی ہے، اور یہی حالت اپنی گھر کی ہے۔ مکڑیوں کی جالیں لگی ہوئی ہیں اور کوڑی کے ڈھیر ہے۔ آپ اپنی لونڈیاں سے کہہ کر اپنا گھر تو صاف کر لیا کرو اور خود بھی صاف رہا کر لیا کرو۔ میں زیادہ تر تو باہر ہی رہا کرتا ہوں۔ ابھی تو تمہاری شادی کو 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں، اور جب آپ کے بال بچے ہو جائیں گے تو پھر کیا کرو گی؟ میں ہمیشہ اسے جواب دیتی کہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے، مگر وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی میرے میاں گھر آتے تو یہی کہتے کہ آپ کیسا گندا گھر رکھتی ہو، خود بھی ایسی گندی رہتی ہو اور دور تک تمہارے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ آخر میں بھی ایک انسان تھی، سنتے سنتے میرا جی جل گیا تھا۔ ایک دن میاں 2 دن کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے تو گودام کی کنجی میرے پاس تھی، تو میں نے کیا کیا، گودام کھول دیا اور سفیدیاں کی بوریاں نکلوا کر دیگوں میں گوہیاں لگائی اور سارے گھر میں سفیدی کروا لی۔ جب لونڈیوں نے منع کر دیا تو میں نے اسے خوب بے عزت کر لیا۔ جب سارا گھر سفید ہو گیا تو گلاب اور کیوڑا کے کنٹر کھلوا کر زعفران کے بیس میں ڈال دیے اور خوب اس کو چونے میں پکا کر زعفران کو سفیدی میں بھروا دیا۔ بس ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بسنت پھیلی ہوئی ہے۔ پھر گھر تو صاف ہو گیا اور دوسرے دن میں نے اپنے لیے پانی کو گرم کروا لیا اور اس سے نہا لیا اور چوتنی کا چوڑا پہنوا دیا اور خود کو زیور سے بھروا دیا، یعنی گھر میں جتنی بھی زیور تھے اسے پہن لیا۔ شام سے ذرا پہلے اپنے میاں گھر آ گئے اور کہہ دیا کہ آج تو گھر میں سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، آج کیا ہوا ہے؟ وہ اتنی جلدی میں تھے کہ اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، وہ سیدھی ہے میرے ہی پاس چلے آئے۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھ پر خوب ہنسے اور کہنے لگا اور مجھ سے کہہ دیا کہ جلدی گودام کی کنجی دو۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ ذرا مجھے اور میرے کپڑوں کی طرف تو ذرا دیکھ لو، مگر میاں نے کہہ دیا کہ کنجی دو، میں ذرا باہر جا کر پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر کی دیوار کی طرف اشارہ کر لیا کہ اس سے دیکھ لو، آپ نے ابھی تک اسے بھی نہیں دیکھا۔ جب میاں نے گھر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کہہ دیا کہ واہ واہ واہ، آپ نے 2 ہی دن میں گھر کی سفیدی سب کچھ کروا لیا۔ پھر سے میاں نے کہہ دیا کہ جلدی سے چابی دو، باہر گاہک کھڑے ہوئے ہیں اور کہیں 1000 کا سودا رد ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ گودام میں آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ تو میاں نے کہہ دیا کہ ارے زعفران، کیوڑا وغیرہ، اور میں نے جواب دیا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ میاں نے گھبرا کر کہہ دیا کہ آخر سامان کہاں گیا، چوری ہو گیا ہے کیا؟ تو میں نے ہنس کر کہہ دیا کہ چوری کیوں ہوگی، آپ اپنے گھر کو نہیں دیکھتے؟
تم خود ہی تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نہ آپ اپنے گھر کو صاف رکھتی ہو اور نہ ہی خود صاف رہتی ہو، اور میں نے کہہ دیا کہ میں نے سفیدی کی بوریوں کو دیگوں میں بھر کر اپنے گھر کی صفائی کر لی ہے، اور کیوڑا گلاب میں زعفران پکا کر اور گھر کے اوپر رنگ کروا لیا۔ کیا تمہیں خوشبو نہیں آ رہی؟ اور سارا گھر مہک رہا ہے، اور ادھر میں خود نہا کر آئی ہوں، آؤ خود سونگھ کر دیکھ لو۔ اور آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ بس بہن اتنا ہی سننا تھا کہ میاں نے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہہ دیا کہ اپنا سارا زیور اتار دو، اور میں نے وہی کر دیا، اور اس کے بعد مجھ سے کہہ دیا کہ جا نکل جاؤ گھر سے بدبخت، آپ نے تو مجھے برباد ہی کر دیا، آپ نے تو میرے سالوں کی کمائی کو 2 ہی دن میں اڑا دیا، آپ کیسی بدبخت عورت ہو، آپ نے میرا خیال بھی نہیں کر دیا کہ میں ایک سوداگر ہوں، آپ نے صرف اپنی منمانی ہی کر لی۔ بس بہنوں صرف اتنا ہی کہنا تھا، اور میرے میاں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب 5ویں عورت کی کہانی سنیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔